شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ میں تمہیں خانہ کعبہ کے سامنے طلاق دوں گا۔ طلاق کا عمل ایک جائز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن ایسا عمل ہے جسے پسند بھی نہیں کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ کو کشمیر کی لڑکی اور لڑکے کی ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں اکثر لڑکیاں پھنس جاتی ہیں اور اس کے بعد انجام بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ کشمیر کے علاقے میں ایک گاؤں ہے جہاں پر ہر سال موسم کے حساب سے 10 دن کے لیے ایک بازار لگتا ہے۔ اس بازار کے اندر جو لوگوں نے سامان بنایا ہوتا تھا ہاتھ کا، مطلب ہینڈ میڈ، وہ لا کے رکھتے تھے اور وہ بیچتے تھے، اور دوسرے شہروں سے، پاکستان سے یا کشمیر کے دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے اور اسے خریدتے تھے۔ اسی میں دستگیر نام کا لڑکا لاہور سے نکلتا ہے وہاں کے لیے۔ وہ ایک یوٹیوبر تھا اور شوٹنگ کرتا تھا۔ اب اس کا کام یہی تھا کہ اچھی اچھی فوٹوگرافز بنانی، ولاگ بنانے، تاکہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوں اور لوگ دیکھیں۔ تو اسی دوران وہ فوٹوز بنا رہا تھا، اپنی ولاگنگ کر رہا تھا۔ ان فوٹوز کے اندر ایک دکان جس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے قالین رکھ کے بیٹھی تھی، اور اس کا باپ جو ہے وہ کچھ سامان لینے گھر چلا گیا تھا۔ دستگیر اس دکان پہ پہنچتا ہے اور اس دکان کی تصویریں کھینچتا ہے۔ تصویریں کھینچتے کھینچتے ایک تصویر ایسی بھی کھینچ جاتی ہے جس میں اس لڑکی کا چہرہ آ جاتا ہے۔ وہ انجانے میں کھینچتی ہے۔ جب وہ شام کو اپنے کوارٹر پر، اپنے ہوٹل میں واپس جاتا ہے، وہاں جا کر کمپیوٹر میں ڈال کر جب تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تصویر اس کے سامنے آتی ہے۔ جب وہ تصویر اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بڑا خوش بھی ہوتا ہے، حیران بھی ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری۔ اس کے اوپر دل آ جاتا ہے۔ جیسے ہی دل آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ صبح پھر جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا۔ اگلے دن وہ بازار میں جاتا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، لیکن اس کا دھیان اسی دکان پہ ہوتا ہے، اس لڑکی کی دکان پر۔ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کا والد دکان سے نکل کر کہیں دوسری طرف جا رہا ہے تو وہ فوراً اس دکان پر پہنچتا ہے اور قالین کی تصویریں کھینچتا ہے۔ ایک دو تصویریں قالین کی کھینچتا ہے، اس کے بعد لڑکی کی تصویریں کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لڑکی کی تصویریں کھینچتا ہے تو لڑکی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری تصویریں کھینچ رہا ہے۔ لڑکی اس کو کہتی ہے، بھائی میری تصویریں نہ کھینچو، میری تصویریں کیوں کھینچ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس لیے آپ کی تصویریں کھینچ رہا ہوں۔ آپ اتنی پیاری ہیں، ایک طرف کشمیر پیارا ہے، دوسری طرف آپ کشمیر کی حور ہیں۔ اب جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جب کم عمری ہوتی ہے، 17 18 19 سال، تو اس عمر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ہی اپنی تعریف جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اب یہ تعریف جیسے ہی ہوئی تو لڑکی جو ہے وہ فوراً اس کے باتوں میں آ گئی اور اس کی مائل ہو گئی، اس کی باتیں سننے لگی۔ اس نے تھوڑی دیر اس سے باتیں کی، اس کے بعد اسے کہا کہ یہ تصویریں میں شام کو آپ کو فلاں جگہ پر دوں گا، آپ وہاں آ جانا۔ لڑکی کہتی، میں کیوں آؤں؟ تم انجان لڑکے، میں تم سے کیوں لینے آؤں تصویریں؟ میں اپنے بابا کو بھیج دوں گی۔ وہ کہتا چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اب گھر جاتی ہے شام کو، گھر پہ جا کے سوچ رہی ہے کہ اب میں جاؤں یا بابا کو بھیجوں، کیا کروں؟ بابا کو تو بھیج نہیں سکتی تھی، اس کو بھی پتا ہے کہ میری تصویریں ہیں تو وہ بابا وہاں جائیں گے تو غصے ہوں گے۔ اب وہ اچانک اس کے منہ سے نکلتا ہے، بابا میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اب سہیلی کا کہہ کر وہ وہاں سے نکلتی ہے اور سیدھی وہیں جاتی ہے۔ وہاں جب جاتی ہے تو دستگیر پہلے سے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ دستگیر کے ہاتھ میں تصویریں ہوتی ہیں۔ وہ جیسے اس لڑکی کے ہاتھ میں تصویریں تھماتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ لڑکی اسے کہتی ہے کہ ایسے نہیں کرتے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ لڑکا اس کی تعریف کرتا ہے، پھر سے لڑکی جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد لڑکی آ جاتی ہے واپس۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک سلسلہ شروع ہو گیا بات چیت کا، دونوں میں پیار محبت کی باتیں ہونے شروع ہوئی۔ تقریباً 8 دن گزر چکے تھے، اور اس 8 دن کے اندر ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ان کو پورا بازار دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بات چلتے چلتے اسی گاؤں کے جو نمبردار کہہ لیں یا اس کا جو پنچایت کا سربراہ تھا اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پھر اس لڑکی کے والد کو بلا لیا اور چند لوگ جو معتبر تھے وہ وہاں بیٹھے تھے، اور سب کے سامنے بات ہوئی۔ اس نے کہا، بھائی تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، لیکن تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کون سا گل کھلانے کے چکر میں ہو؟ باپ کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا، جی چودھری صاحب کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں، یار یہ اس طرح سے معاملہ ہے۔ وہ کہتا، نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے، بلاؤ اس کی بیٹی کو۔ بیٹی کو بلایا تو بیٹی میں ایک بڑی خاص بات تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ جیسے ہی اس سے پوچھا تو اس نے جو بات تھی وہ سیدھی سیدھی کر دی۔ اس نے کہا، جی اس طرح سے وہ آیا تھا دکان پر، تصویریں کھینچی ہیں، اس کے بعد وہ مجھے پسند کرنے لگا، ہم لوگوں میں بات ہوتی ہے، ہم لوگ اس طرح سے 1 2 جگہ پہ ملے بھی ہیں، بیٹھے ہیں، بات کی ہم نے۔ اب سارے لوگ تھو تھو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بندہ سیانا تھا، وہ کہتا، دیکھیں یہ بچی اور بچہ اگر شادی کرنا چاہتے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ لڑکے کو بلائیں اور اس سے پوچھیں۔ لڑکے کو بلاتے ہیں، لڑکے کو جیسے ہی لے کے آتے ہیں، دستگیر اس پنچایت کے پاس پہنچتا ہے، جرگے کے پاس،
تو وہ دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے بیٹھے تو آج خیر نہیں ہے. جیسے ہی اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو, اس نے کہا جی میں جانتا ہوں, میں اس کی دکان پر گیا تھا, کچھ تصویریں کھینچی تھی, کچھ اس کی کھینچی تھی, وہ تصویریں اس کو میں نے واپس کر دی. تو کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ کہتا نہیں جی یہ تو میں نہیں اسے پسند کرتا, یہ کہاں پہاڑوں کی رہنے والی لڑکی اور میں شہروں میں پلا ہوا, میں اسے کیوں پسند کروں گا؟ اس نے چند باتیں جو میں نے اس کے ساتھ کر لی تو یہ سمجھی کہ میں اسے پسند کر رہا ہوں. اب یہاں پر سارا گاؤں اس لڑکی پر اس کے باپ پہ تھو تھو کرنے لگ جاتا ہے. دستگیر جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور باپ جو ہے اپنی بیٹی کو لے کے گھر چلا جاتا ہے. سارے راستے خاموش رہتا ہے. جیسے ہی گھر کا دروازہ اندر جاتے ہیں تو بیٹی وہیں پہ باپ کے پاؤں پکڑتی ہے. بابا میں آپ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں ایسی نہیں ہوں جیسے آپ کو لوگ بتا رہے ہیں. باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کہتا بیٹا مجھے تم پہ یقین ہے تم ایسی نہیں ہو, لیکن میں اب لوگوں کا کیا کروں, یہ معاملہ ایسا ہے کہ سب لوگ میرے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں. وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھتا ہے, پانی پیتا ہے, تو اسے خیال آتا ہے اپنے بھائی سے بات کروں. اپنے بھائی کو بلاتا ہے, بلا کر اسے ساری کہانی سناتا ہے. بھائی جو ہے وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا. لڑکی کا نام گلناز تھا. کہتا بھائی گلناز تیری بیٹی نہیں ہے, گلناز میری بیٹی ہے, یہاں تیری میری نہ کر. تو کہتا پھر اس کا کیا حل کریں؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے, اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں, بس بات ختم ہو جائے گی. وہ اپنے بیٹے کو شہر سے بلاتا ہے, اگلے دن دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں. اب نکاح کر کے شام کو جب بیٹا گھر جا رہا ہوتا ہے تو کچھ دوست ایسے شرارتی ہوتے ہیں جو چغل باز ہوتے ہیں, وہ جو دن میں ایک دن پہلے کہانی ہوئی تھی وہ ساری اس کو سنا دیتے ہیں. اب وہ گھر پہنچتا ہے, کمرے میں جاتا ہے, جو اس نے شیروانی اور کلا پہنا ہوتا ہے اتار کے پھینک دیتا ہے, اس کے ساتھ لڑتا ہے. کہتا تم بغیرت ہو, تم اس طرح سے ہو, تم نے عیاشیاں کی ہوئی ہیں, میرے سے بات نہیں کرو, میں نے اپنے باپ کی خاطر تم سے شادی کی ہے بس. اب لڑکی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ایک دو دن گزرتے ہیں, ان کے درمیان میں تو لڑائی چل رہی ہے. باپ سمجھ رہا ہے کہ میرے بیٹے اور بھتیجی کی شادی ہو گئی ہے, خوش رہیں گے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو ایک عمرے کا ٹکٹ لا کے دیتا ہے دونوں کو. کہتا تم لوگوں کے لیے شادی کا تحفہ یہ ہے کہ تم لوگ عمرے پہ جاؤ. اب عمرے کی ٹکٹ پکڑتے ہیں, کمرے میں جاتے ہیں, اور لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں خانہ کعبہ کے سامنے طلاق دوں گا. استغفر اللہ, ایسا عمل جو اللہ پاک نے ناپسند فرمایا ہے, جائز ہے لیکن ناپسند فرمایا ہے, تو بچے اس چیز سے. کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچا کرے. اب جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں, لڑکی اس رات رو رو کے عادی ہو جاتی ہے, اللہ سے دعائیں مانگتی ہے, اور اللہ پاک اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں, کیسا ٹوسٹ آتا ہے کہانی کے اندر. لڑکی جب دعائیں مانگتی ہے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں. وہ کہتا چلیں پہلے عمرہ کر لیں پھر میں تمہیں طلاق دوں گا. عمرہ کرنا شروع کرتے ہیں. اب عمرہ کر کے وہ طواف وغیرہ کر رہے تھے, وہ ختم ہونے ہی والا تھا کہ لڑکی روئے جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے, اللہ سے دعائیں کر رہی ہے. پیچھے سے آواز آتی ہے گلناز. اب لڑکی بھی پریشان, اس کا شوہر بھی پریشان کہ اس کو تو گاؤں میں پورے سورے لوگ جانتے ہیں, تو اس کو یہاں کون جانتا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہی لڑکا دستگیر نے احرام باندھا ہوا ہے اور ان کے پاس آ گیا. پاس آ کر اس کے شوہر سے کہتا ہے کہ میں دستگیر ہوں, میں ہی ہوں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا. میں ڈر گیا تھا جب پنچایت میں مجھے بلایا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہنا ہے. میں اسے واقعی پسند کرتا تھا لیکن میں وہاں ڈر گیا, میں مکر گیا, اور اس کی عزت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. لیکن میں یہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے, اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. تم اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہو, اور مجھے معاف کر دو. میں وہاں گاؤں آیا تھا تم لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے, لیکن وہاں پر کچھ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا. پھر مجھے پتا چلا کہ تم لوگ یہاں عمرے پر آ رہے ہو, تو میں یہاں تمہارے پیچھے آیا ہوں. یہاں آ کر اب تم لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں, مجھے معاف کر دو. اب وہ دستگیر جو تھا وہ اتنی بات کرتا ہے اور وہاں سے چپ کر کے چلا جاتا ہے. لڑکی جو ہے اس کا سر جو ہے وہ نیچے جھکا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اب اس کو یہ تھا کہ ابھی طلاق کے لفظ بولے اور ابھی طلاق کے لفظ بولے, لیکن لڑکا جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, اس کے جو رخسار ہوتے ہیں, اس کے گال جو ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو آنسو لگے ہوتے ہیں, ان کو صاف کرنا شروع کرتا ہے, اور اسے کہتا ہے کہ پگلی نہ رو, مجھے معاف کر دے, میں تجھے سمجھ نہیں سکا. میں بچپن سے تجھے پسند کرتا تھا لیکن میں ایسے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں دھوم دھام سے تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا, لیکن آج
میں یہاں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں اب آنسو نہیں آئیں گے، تو مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہنسی خوشی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کبھی کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کبھی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو کسی کے ساتھ کھیلیں نہیں، اس کی زندگی کو مذاق نہ بنائیں۔ اپنی رائے اس کہانی کے بارے میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔